اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ آج مجھے کہہ لینے دو، کھل کے کہہ لینے دو۔ لوگ دلیلیں دیتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں جی ایک وہ پینٹ کوٹ والا مولوی ہے، اس نے اینک بھی لگائی ہے، داڑھی بھی رکھی ہے، پینٹ کوٹ بھی پہنتا ہے، اس نے جی 1500 بندہ ایک دن مسلمان کر دیا، ایک دن 1000 مسلمان کر دیا۔ پر پتہ وہ بدبخت کہتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے امیر المومنین یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کیا کروں اس کے 1500 مسلمان کو یا 2000 اس کے کلمہ، اور وہ جی بڑی دلیلیں دیتا ہے۔ وہ دلیلیں سنبھال کے رکھے، وہ دلیلیں جو جی بڑے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو کربلا کے موقع پر زیادہ لوگ یزید کے ساتھ تھے، زیادہ لوگ، ہم کثرت کے قائل نہیں، ہم حق کے قائل ہیں۔ ہم اب چھوڑ دو بات، دلائل کی طرف آؤ۔ عجیب تماشا ہے۔ اور ایک مولوی صاحب اس کی حمایت کر رہے تھے، کہتے نہیں بندہ ٹھیک ہے، وہ بھول گیا تھا، اصل میں قصور عبید اللہ ابن زیاد کا تھا، اصل میں غلطی عمر بن سعد کی تھی، تو یزید کو زیادہ الزام نہیں دینا چاہیے۔ میں نے کہا بڑی تمہاری قریبی رشتہ داری ہے یزید کے ساتھ، تو اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے کہ تمہارا حشر یزید کے ساتھ کرے؟ مانگنی چاہیے نا دعا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم الحمدللہ جمعے والے دن مسجد میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارا حشر امام حسین کے غلاموں میں کرنا۔ تو میرا سنی بڑا بھولا ہے، کہتا ہے جی وہ زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو زیادہ نمازیں تو عمر بن سعد بھی پڑھتا تھا، تو بھولا۔ او خدا کے دیکھیں نا، جتنی نماز کی اخلاق کی بات شاید میں کرتا ہوں، آپ کو جماعت میں کم لوگ ملیں گے، لیکن یاد رکھنا نماز عقیدہ نہیں، روزہ عقیدہ نہیں، عقیدہ حسین ہے، عقیدہ حسن ہے، عقیدہ علی ہے، عقیدہ عثمان غنی ہے، عقیدہ عمر فاروق ہے۔ میں اس شخص کو کیا کروں؟ مجھے اس شخص کی کیا ضرورت ہے جو ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے حسین ابن علی باغی تھے؟ وہ شخص، اس کی نماز روزہ حج زکات دیکھا جائے گا۔ آؤ قرآن مجید سورہ شورا آیت نمبر 23، گھر جا کے قرآن مجید کھولو، یہ والی آیتیں بھی پڑھا کرو، یہ والی بھی کھولا کرو۔ صحابہ جمع ہو کے نبی پاک کے پاس آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خرچے زیادہ ہیں، آمدن کا ذریعہ کوئی نہیں۔ جس طرح آج لوگ ہر پیر صاحب سے نہیں پوچھ رہے، علامہ صاحب سے، کہ آپ کام کوئی نہیں کرتے، کپڑے پھر بھی سفید پہنتے ہیں، کیا ذرائع آمدن ہے، پھر بھی آپ گاڑی میں گھومتے ہیں۔ ہمارا تو پروگرام تھا مولوی بھوکا مر جائے، پر اس کے پاس آتے ہیں تو یہ تازی چائے پلاتا ہے۔ کیا مطلب، کس طرح کا رویہ ہے؟ صحابہ کے بار وہ یہ نہیں سوچتے تھے آتے کہاں، وہ کہتے تھے آگے بڑھ کے حصہ ڈالیں۔ وہ سارے آگے بڑھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخراجات زیادہ ہیں، ذرائع آمدن بظاہر کوئی نہیں، نذرانوں پہ اعتراض نہ کیا کرو، نذرانہ دینا نبی پاک کی سنت ہے، نذرانہ قبول کر لینا نبی پاک کی، بولو، حضور کی سنت ہے۔ تو صحابہ جمع ہو کے آئے، ایک جگہ پہ میٹنگ کی، کہا تھوڑے سے پیسے ہر مہینے پیش کریں گے۔ تو حضور سے بات کون کرے گا پیسوں کی؟ کہا ہم نے نہیں کرنی، نبی پاک کے چچا جناب عباس کریں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگایا گیا، جناب عباس آئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے لے کے آئے، اور سیانے بندے تھے، انہوں نے بڑی سمجھداری والی، عقل مندی والی بات چھیڑی۔ یہ نہیں کہا کہ حضور ہم یہ نذرانہ دیں گے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں پتہ ہے آپ کی مذہبی مصروفیت اتنی ہے کہ آپ کو ٹائم نہیں ملتا کاروبار کرنے کا، اگر آپ کام کریں گے تو پھر آپ کس طرح کر کے دین کا کام ہو سکے گا، اور یا رسول اللہ آپ نے جو ہمارے لیے کیا ہے اس کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے، ایک حرف کا بدلہ نہیں دے سکتے، حضور یہ تھوڑا سا نذرانہ ہر مہینے لایا کریں گے، قبول کر لیں۔ نبی پاک کے سامنے رکھا ہی تھا کہ اللہ کا قرآن بول پڑا، کہا کل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب ان سے فرما دو کہ میں نے تمہارے لیے بڑی تکلیف سہی ہے، پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ ہاں اگر تم نے کچھ کرنا ہے الا المودۃ فی القربى، تو میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا، میری ختیجہ سے پیار کرنا، میری عائشہ کا ادب کرنا، میرے قریبیوں کا احترام کرنا۔ یا رسول اللہ ازواج تو گھر میں ہے ہی، قریبی کوئی اور بھی خاص ہے جس کا ادب کرنا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا ہاں علی، فاطمہ، علی اور فاطمہ کی اولاد، فرمایا ان کا ادب کرتے رہنا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے میرے ساتھ بڑا ہی اچھا سلوک کیا ہے۔ آپ کبھی سیرت نبوی کو ویسے پڑھیں نا، اللہ کوئی موبائل سے تھوڑی فرصت دے اور کتاب سے دلچسپی دے، آمین تو کہہ دیں، تو کبھی کتاب کے ساتھ آپ رغبت پیدا فرمائیں
تو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو آپ دیکھیں تو پہلے 13 سال جو ہے مکہ مکرمہ کے اعلان نبوت کے بعد کوئی چھوڑی نہیں انہوں نے گنجائش تکلیف دینے والی. 3 سال مسلسل بائیکاٹ کیا. کبھی اوجڑیاں لا رہے ہیں, کبھی کچھ کر رہے ہیں, معاذ اللہ کبھی کچھ کر رہے ہیں. پھر محبوب وہاں سے مدینہ طیبہ آ گئے تو یہاں بھی چین نہیں لینے دیا. کبھی بدر میں تلواریں لے کے آئے, کبھی احد میں آئے, کبھی خندق میں آئے. پھر یہ کافر تو تھے ہی, مدینے میں منافق بھی پیدا ہوئے, ان کا بھی معاملہ. یہ ساری آزمائشیں حیات مبارکہ ساری محبوب کی دکھ اور تکلیفوں کے ساتھ بھری ہوئی. لیکن حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں, صحابی کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں ہم نے مدینے والے محبوب کو جب بھی دیکھا مسکراتے ہی دیکھا. یعنی دکھوں میں جینا سیکھو یار, آزمائشوں میں جینا سیکھو, غربتوں میں بھی جینا سیکھو. اپنی زندگی کے اندر یار آپ انتظار کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ پیسے آ جائیں گے تو پھر میں بچوں سے پیار کروں گا. حضرت اقرا بن حابس کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور سید عالم علیہ السلام کے سامنے اس نے بات کی. نبی پاک اپنے نواسوں سے پیار کر رہے تھے, ماتھا چوم رہے تھے. ساڑھے پنڈا جو لوگ اپنا بال بھی نہیں نہ کھڑا دیں. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ وہ کہنے لو دسو میں مرد ہو کے ان بال چکا تو بھی بچہ آپ کا ہی ہے نا. تو نبی پاک تو کندھوں پہ بھی بٹھاتے تھے, نماز کے وقت بھی ساتھ لے جاتے تھے, حضور تو پیار کرتے تھے. تو آپ نے یہ چدراہٹ کہاں سے سیکھی؟ یہ معاذ اللہ تعالیٰ کی یہ بڑا چودھری ہونے کی علامت ہے کہ بچوں سے پیار نہیں کرتا. لہجہ ٹھیک کریں, بچوں کو ٹائم دیں, ان سے محبت کریں, ان کے اندر گزارا کریں. چودھری صاحب بھی کریں, پیر صاحب بھی کریں, مفتی صاحب بھی کریں, ڈاکٹر صاحب بھی کریں, اور گھر کے اندر بحیثیت والد کے ٹائم دیں. اقرا بن حابس کہتے ہیں اس شخص نے دیکھا کہ نبی پاک نواسوں سے پیار کر رہے ہیں, ماتھا چوم رہے ہیں, حضور کی کندھوں پہ سواری ہو رہی ہے. تو کہا یا رسول اللہ آپ بڑا ٹائم دیتے ہیں بچوں کو, میں تو نہیں دیتا. تو محبوب فرمانے لگے اگر تیرے دل سے اللہ نے رحمت نکال لی ہے تو میں کیا کروں, مجھے تو اس نے رحمت للعالمین بنایا ہے. تو آپ پیار کا لہجہ اختیار کریں, انداز محبت والا ہو. یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ لینا دینا تو نصیب کا ہے نا, بولنے تو آس کے نہ جا.